بانی کے لیے اتنا ہی 2 اور ڈائی کا مسئلہ ہے تو اپنے ہی بچے بھی احتجاج میں لائیں۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف کا بانی پی ٹی آئی کو مشورہ، کہا کہ بشرا بی بی بھی اپنے بچے لے کر آئیں اور انہیں پہلی صف میں احتجاج میں کھڑا کریں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ بانی کا بھی کچھ داؤ پر لگا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ ڈبل ایجنٹ ہیں، علی امین گنڈاپور عوام کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ بولے پی ٹی آئی کا احتجاج چیلنج نہیں، احتجاج کی کال خود ان کے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ تحریک انصاف کی ایک بار پھر ڈی چوک پر دھاوا بولنے کی تیاری، 24 نومبر کو احتجاج کی حکمت عملی مرتب، کور کمیٹی ارکان کی ڈی چوک پر پڑاؤ کی تجویز، صوبوں سے قافلوں کو اسلام آباد کے الگ الگ راستوں پر پہنچنے کا ٹاسک دے دیا گیا، احتجاج غیر معینہ مدت تک جاری رکھنے کا فیصلہ، بشرا بی بی کی کارکنان کو احتجاج میں فیملی کے ہمراہ شرکت کرنے کی دعوت، ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور کی وفاقی حکومت کو بڑا سرپرائز دینے کی تیاری، گرفتاریوں کی صورت میں متبادل لیڈرز کی فہرست بھی بنا لی، اعلان کیا بانی کی رہائی کے لیے ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے۔ اسد قیصر بولے بانی کی رہائی کے لیے ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف گھیرا تنگ، نئے مقدمات بنانے کی تیاری، حکومت کے بزدار کرپشن ثبوتوں کی بنیاد پر نئے کیسز کے لیے فراگوگی سے رابطے، ذرائع کے مطابق فراگوگی کو کرپشن کیسز میں جان بخشی کی پیشکش کر کے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے منانے کی کوششیں جاری، عثمان بزدار دور کی کرپشن کی فائلیں بھی از سر نو ترتیب دے دی گئیں۔ چھبیسویں آئینی ترمیم سے شق نمبر 8 کو نکال دیا گیا، نئی ترمیم کے بعد مسلسل قانون سازی کی جا رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کی روح کے خلاف بل پاس کیے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، بولے آج کسی کو بھی پکڑ کر 90 دن تک رکھ لیا جاتا ہے، اپنے ملک میں لوگوں کو مشکوک بنا دیا گیا ہے، حکومت اپنی سیاست اور کرسی بچانے میں لگی ہے، کل برطانیہ سے آیا ہوں، پی ٹی آئی کے احتجاج کا علم نہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا، وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی شریک ہوں گے۔ شرکاء کو دہشت گردی کے خلاف کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی، داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی منظوری کا امکان۔ لندن ہائی کورٹ نے لیگی صدر نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو دیوالیہ قرار دے دیا، حسن نواز کو برطانوی حکومت کے ٹیکس ریونیو ڈپارٹمنٹ نے ٹیکس کیس میں دیوالیہ قرار دیا، کیس 25 اگست 2023 کو فائل کیا گیا تھا۔ لندن ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا حسن نواز کو 2023 کے کیس میں دیوالیہ قرار دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف مشن کے دورے کا ایجنڈا ڈھکا چھپا نہیں، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واضح کر دیا، نیوز کانفرنس میں کہا کہ ایجنڈا ٹیکس، توانائی اصلاحات اور پرائیویٹائزیشن تھا۔ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کے لیے ہے، ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے، وزیر اعظم کی قیادت میں بہتری کے اقدامات جاری ہیں، عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھا ہے، معیشت کی بہتری کے لیے مقررہ اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ پنجاب میں اسموگ کی شدت میں کمی، لاہور میں کئی روز بعد پارٹیکولیٹ میٹرز 250 سے نیچے آ گیا، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا ہواؤں کا رخ بدلنے اور مصنوعی بارش سے اسموگ میں کمی آئی، ڈیٹاکس پنجاب مہم کے تحت صورتحال میں مزید بہتری آئے گی۔ بیوی کے حاملہ ہونے پر سعودی عرب میں مقیم بیٹا بہو کو ہی پیسے بھیجتا تھا، حسد اور نفرت میں بہو کو قتل کیا، زارا پر لگائے گئے کردار کشی کے الزامات جھوٹے ہیں،
سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا میں زارا قتل کیس کی مرکزی ملزمہ ساس سغرا بی بی نے اقبال جرم کر دیا۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ نے ملزم نوید کو ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی ایف آئی آر میں قتل کی نیت سے اغوا، ثبوت مٹانے اور مل کر سازش کرنے کی دفعات شامل کر دی گئی ہیں۔ گرفتار ملزمان سغرا، یاسمین، عبداللہ اور نوید کو کل دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ عاقب جاوید نے قومی ٹیم کا ہیڈ کوچ بننے کی پیشکش قبول کر لی۔ پی سی بی کی جانب سے ہیڈ کوچ کا اعلان آج متوقع۔ عاقب جاوید دورہ زمبابوے میں ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ پاکستان زمبابوے سیریز 24 نومبر سے شروع ہوگی۔ عاقب جاوید جنوبی افریقہ کے خلاف بھی ہیڈ کوچ ہوں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا فیصل مسجد اسلام آباد سے سفر کا آغاز ہو گیا۔ چیمپئنز ٹرافی فیصل مسجد سے پاکستان مونومنٹ پہنچائی گئی۔ آئی سی سی اور پی سی بی حکام کی بھی تقریب میں شرکت۔ تقریب رونمائی کے بعد ٹرافی کو دامنے کو پہنچایا گیا۔ ٹرافی کو 19 نومبر کو مری، 20 نومبر کو نتھیا گلی، ٹیکسلا اور خانپور ڈیم میں لے جایا جائے گا۔ ٹرافی 22 سے 25 نومبر تک کراچی میں رہے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی سے نیدرلینڈ کے سفیر کی ملاقات۔ پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان آئندہ برس کرکٹ سیریز کرانے اور کرکٹ کے فروغ کے لیے پی سی بی سے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے پر اتفاق۔ ملک بھر میں کام کرنے والے الیکشن ٹریبونلز کی کارکردگی رپورٹ جاری۔ فیفن کے مطابق بلوچستان کے 3 ٹریبونلز نے 51 میں سے 30 نتائج کے تنازع کو نمٹا دیا۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں ٹریبونلز بلوچستان کے مقابلے میں پیچھے ہیں۔ چودھری احمد آئندہ 4 سال کے لیے پاکستان کراٹے فیڈریشن کے صدر منتخب۔ اندلیپ سندھو سیکریٹری اور محمد جہانگیر چیئرمین منتخب۔ نمائندہ پی او اے کی نگرانی میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ تمام عہدیداران بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔